اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ لوگوں کے اسکول بند ہیں۔ آپ کے اسکول نے آپ کے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ میں یہاں جماعت حرم کی ٹیچر اسلامیت کے پہلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے ہمارا لیکچر کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق، یعنی حقوق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا مطلب ہے حقوق اللہ۔ بچوں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے لیے دنیا کی نعمتیں دی ہیں، ہمیں ہر طرح کی نعمتیں ادا کی ہیں، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں لیے بہت سارے کچھ پیدا کی ہے۔ تمام دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کے حقوق کی جو ہے ادائیگی کریں، اچھے طریقے سے ادائیگی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں جو میں آپ لوگوں کو یہاں کے پھر ایکسپلین کر دیتی ہوں جو ہماری بک میں ہے۔ سب سے پہلا حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے اطاعت گزاری۔ بچوں آپ جانتے ہیں اطاعت گزاری کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت گزاری کا مطلب ہے فرما برداری کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کی ناراضگی سے ڈرنا، وہ کام کرنا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے، اجر و ثواب کا باعث بنے، اور اس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، یہ اطاعت گزاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری جو ہے حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر آ کر دنیا کو اسلام کا پیغام دیا، ہمیں بتایا کہ ہمارا خالق و مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہم تک پہنچائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں نماز۔ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ نماز ایک جسمانی عبادت ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا آقا اور مالک ہے، اس کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو نماز جو ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کا سب سے بہترین نمونہ جو ہے وہ نماز ہے۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یہ امیر لوگوں پر فرض ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی دولت میں سے کچھ حصہ غریب مسلمانوں کو دے، اپنے غریب بہن بھائیوں کو دے، تاکہ وہ بھی زندگی کی ضروریات سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ جائیں آپ روزہ۔ روزہ بھی ایک جسمانی عبادت ہے۔ جب ہم بھوکے پیسے رہ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے حکم کے مطابق فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، اس سے ہمیں دوسروں کی تکلیف کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں پر بھی فرض کی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بھی فرض کی۔ آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے ہی ہمارے روزوں کا اختتام ہوا ہے اور روزے کے بعد ہم عید بھی مناتے ہیں۔ حج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے زندگی میں ایک بار۔ وہ مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے، جب تمام جو ہے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو دنیا کا مرکز ہے، تمام مسلمان یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کے صدا سے یہ جو ہے فضائیں گونج اٹھتی ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں آپ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے قرآن مجید آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آپ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے یہاں پر نہیں آنا، دنیا میں نہیں آنا اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دی ہے۔ تمام رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت کا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ حلال و حرام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ کی کچھ پسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاکیزہ اور حلال قرار دے دی ہیں، اور کچھ چیزیں حرام ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دے دیا ہے کہ وہ ان چیزوں میں سے جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو استعمال کرے، کھائے پیے، خوش رہے اور حرام چیزوں سے بچے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کا میں سے ایک حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ جو احکامات ہیں ان میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان سے کھائیں، ان سے لطف اندوز ہوں اور حرام سے بچیں۔ پیارے بچوں، میں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی یہاں پر آپ کو تھوڑا وہ ہلکی سی بریفنگ دی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم مزید ریڈنگ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی، آپ کو کویسچن آنسرس کے نشان بھی لگوا دوں گی، آپ کو فل ان دی بلینکس بھی کرواؤں گی، اور آپ نے ان تمام کام کو نوٹ کرنا ہے، کاپی پہ لکھنا ہے نیٹ کر کے۔ آپ کی کاپی چیک ہو جائیں گی بعد میں جب آپ اسکول آئیں گے، اور آپ نے ان کو ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنے سبق کی ریڈنگ کی طرف آتی ہیں۔ آپ اپنی بک کا پیج نمبر 9 کھولیے۔ جی، اللہ تعالیٰ کے حقوق۔
اللہ تعالیٰ کے حقوق اور ان کی اہمیت بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں یہ دنیا اس کی تمام نعمتیں عطا کی تاکہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ جس مالک نے ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں ہم بھی اس مالک کا حق ادا کریں۔ پیارے بچوں، فرض کریں کسی شخص نے ایک ملازم رکھا، وہ شخص اپنے ملازم کو اچھا کھانا دیتا ہے، اسے اچھا لباس دیتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، تو اب ملازم کا کیا فرض ہے؟ یہی کہ اپنے مالک کا کہنا مانے، مالک جو حکم دے اسے پورا کرے، اس کی خدمت کرے، اپنے ہر عمل سے اپنے مالک کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے سب سے عظیم مالک کے ہر حکم کی تعمیل کریں اور اس کے تمام حقوق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ کہلاتے ہیں، دو مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلا حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اطاعت گزاری۔ اطاعت گزاری مطلب ہے فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کا کہنا مانیں، اس کے فرما بردار بندے بنیں، ہر بات میں ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر رہے اور صرف وہی کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ نماز اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا حق ہے۔ نماز پڑھتے وقت جب ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا کام مانتے ہوئے اس کے آگے جھکتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال و دولت عطا کی ہے اس میں سے کچھ حصہ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو دینا لازمی ہے۔ زکوٰۃ ایک مخصوص رقم ہے جو ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے غریب مسلمان بھائیوں کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس میں ہم اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کو بھی شامل کریں تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ روزہ، سال میں ایک بار رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس فرض کو ادا کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر اس کی اطاعت کریں، برائیوں سے بچیں اور اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ حج، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے، زندگی میں کم از کم ایک بار حج ادا کیا جائے۔ ایک سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی زیارت کر کے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا یہ سلسلہ ختم کیا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں ایک بہترین تحفہ دیا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس مقدس کتاب کو پوری طرح سمجھ کر پڑھیں، اس میں دی گئی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کریں، اپنی دنیاوی اور آخرت کو زندگی کو اور آخری زندگی کو سنواریں۔ حلال اور حرام، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں، لہٰذا قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام اور کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم حلال چیزوں کو اپنائیں، حرام چیزوں سے خود کو بچائیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل ہو۔ بچوں، اب آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کی ہے، میں اس کو پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی فرما برداری کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، روزہ رکھیں، حلال و حرام سے بچیں، اور اس کی عبادت کرنے کا یہی طریقہ ہے، اس کی فرما برداری کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے نبی پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کریں، کیونکہ جس نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بچوں، اب ہم اپنی مشقی سوالات کی طرف آئیں گے۔ تو آپ کا پہلا سوال ہے، بچوں آپ کا پہلا کویشچن ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگ اپنی بک کا پیج نمبر 10 نکال لیجئے۔ سب سے پہلی ہیڈنگ ہے اطاعت گزاری۔ یہاں دیکھیں، سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری سے مراد ہے میں نے اوپر والی لائن پہلے کاٹ دی ہوئی ہے، صرف اللہ کا کہنا مانیں، اگلی لائن بھی کٹ کر کے ہے، اور صرف وہی کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ جی ہاں، یہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے، جس نے میرے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ لیکن یہاں تک آپ کے سوال کا پہلے سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 1 کا جواب آپ لوگوں کا ہے اطاعت گزاری کا، اس میں نے کٹنگ کروا دی ہوئی ہے، آپ غور سے دیکھ لیجیے گا اور اسے اپنی ریڈ کاپی پر بھی لکھیے گا۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کے بارے میں لکھیے۔ جی نماز، یہ دیکھیں، نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ایک لائن ایڈ کر لینی ہے۔ نماز پڑھتے وقت
ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا مانتے ہوئے اس کے آگے جھکتے اور عبادت کرتے ہیں. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. سمجھ آ گئی بیٹا؟ یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے. یہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا جواب. نماز یہی ٹاپک ہے. اوپر ایک لائن آپ نے ایڈ کر لینی ہے. اگلا سوال تیسرا ہے آپ کا حلال اور حرام کے بارے میں ہے. اس پر نوٹ لکھیں. سوال نمبر 3 ہے آپ کا حلال اور حرام پر مختصر نوٹ لکھیے. اسی پیج پہ آ جائیں, پیج نمبر 12 پہ. آخری آپ کا پیراگراف ہے. ٹاپک ہے آپ کا حلال اور حرام. یہ دیکھیں یہاں سے پورا پیراگراف آپ کا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں, لہٰذا قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے. اس لیے ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم حلال چیزوں کو اپنائیں اور حرام چیزوں سے خود کو بچائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل ہو. جی آپ کو یہ تیسرے سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو کاپیز پہ ضرور لکھیے گا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی خالی جگہ پر کی طرف. اللہ تعالیٰ کے حقوق کو حقوق اللہ کہتے ہیں. رکوع اور ڈیش کرنا یعنی سجدہ کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ کو اپنا ڈیش مانتے ہیں یعنی آقا مانتے ہیں. زکوٰۃ ایک مخصوص رقم ہے. روزے ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ایک بہترین تحفہ قرآن مجید کی شکل میں ہمیں دیا ہے. پیارے بچوں, اس کے ساتھ ہی آج کے آپ کے پہلے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اپنی کاپیز پہ ان کویشچن آنسرز کو یہ خالی جگہ پر کو ضرور لکھ لیجیے گا اور یاد کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو میں اگلی ٹاپک کے بارے میں بتاؤں گی.